کر ہی باہوں میں جھول گئی تھی۔ اگر تمہیں یا میری حالت کا مذاق بنانے آئی ہو، مجھ پر ترس کھانے آئی ہو، تو یہاں سے فوراً چلی جاؤ۔ وہ جیل کی چار دیواری پر نظر جما سخت لہجے میں بولا۔ اس نے ایک بار بھی آنے والے کی طرف پلٹ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی، جو خود کو قابل رحم اور دوسروں کا کیا مذاق بنائے گی۔ اس لیے تم فکر مت کرو، میں یہاں تمہارا مذاق بنانے یا تم پر ترس کھانے نہیں آئی ہوں۔ آج اس کے لہجے میں کسی قسم کی کاٹ نہیں تھی، طنز نہیں تھا، جسے شمس خان بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ چلی جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا۔ تم سے بات کرنا تو دور کی بات، آج اگر اس حالت میں ہوں تو اس کی وجہ صرف تم ہو رباب زمان شاہ، صرف تم۔ اس بار جھٹکے سے اس کی جانب پلٹتا ہوا گرایا، جبکہ اس کا اتنا شدید ردعمل دیکھ کر رباب ایک لمحے کے لیے گھبرا سی گئی۔ جو کچھ ہم نے کیا تھا مل کر کیا تھا، مگر اس کی سزا صرف مجھے ملی ہے اور تم آرام سے اپنی زندگی گزار رہی ہو اور میں یہاں اس قید میں ہوں۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی غیر قانونی کام کی خبر پولیس تک پہنچانے والا کوئی اور نہیں، اسنف ہی تھا۔ اس نے بہت دماغ کے ساتھ گیم کھیلا تھا، وہ اس کے پلان سے انجان تھا۔ اگر وہ اپنی ضد چھوڑ کر رباب کی باتوں میں نہ آتا تو وہ اس وقت یہاں موجود نہ ہوتا۔ اب وہ بری طرح پچھتا رہا تھا، مگر اب سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ تم تو کچھ مہینے اس جیل میں رہ کر اپنی سزا کاٹ لو گے، یا شاید تمہیں یہاں پہ دن بھی نہ رہنا پڑے، کیونکہ تمہارے ڈیڈ کچھ نہ کچھ کر کے تمہیں یہاں سے نکال لیں گے۔ مگر میں، وہ اپنی بات کہہ کر ایک لمحے کے لیے رکی، شمس کی جانب دیکھا۔ اس کا چہرے پر پچھتاوا صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ میری سزا تو زندگی بھر کی ہے شمس، جو شاید کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اپنی محبت میں اندھا ہو کر میں بہت کچھ غلط کر چکی ہوں۔ ایک کی میں نے عزت برباد کی اور ایک کی میری وجہ سے جان بھی جا سکتی تھی۔ چہرے پر شرمندگی لیے اس کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کر رہی تھی، جبکہ شمس کے چہرے پر حیرانی لیے اسے دیکھ رہا تھا، کیونکہ آج پہلی بار اسے رباب زمان شاہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ دوسروں کو دکھ اور تکلیف کے سوا کچھ نہیں دیتی تھی۔ میری یہی سزا ہے کہ میں ایک بیٹا اور ایک بھائی کے ہونے کے باوجود اکیلی زندگی گزاروں۔ وہ ایک نقطے پر نظریں جمائے ہوئے بول رہی تھی۔ رباب زمان شاہ اپنے گناہ خود قبول کر رہی ہے، ان سب باتوں پر یقین کرنا تھوڑا مشکل لگ رہا ہے۔ شمس اس بار خود کو روک نہیں پایا، فوراً بولا۔ کل اپنے بھائی سے وہاں موجود لوگوں کی آنکھوں میں اپنی نفرت دیکھ کر مجھے احساس ہوا میں نے زندگی میں کبھی محبت حاصل ہی نہیں کی، صرف اپنی خوشی کے بارے میں سوچا۔ اس لیے فیملی ہوتے ہوئے بھی آج میں بالکل تنہا ہوں۔ اس بار اس کی آواز میں ایک درد تھا جو شمس بھی محسوس کر سکتا تھا۔ اپنے بھائی کی آنکھوں اور لفظ میں چھپی نفرت کو میں بھول نہیں پا رہی۔ اس نے آہستگی سے اپنے رخسار پر پھیلے آنسو صاف کیے، شمس کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں میں اب اس کے لیے نفرت نہیں تھی۔ خیر، میں بس یہاں ایک آخری بار تم سے ملنے آئی تھی، کیونکہ کل میں لندن واپس جا رہی ہوں، شاید زندگی بھر کبھی ملاقات نہ ہو۔ اپنی بات کہہ کر اس نے مسکرانا چاہا، مگر اس کی آنکھوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ کیا تم اس بار ہمیشہ کے لیے جا رہی ہو؟ اس بار رباب کے حالات دیکھ کر دکھ تو ہوا، مگر وہ صرف افسوس کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر میرے کسی اپنے نے مجھے معاف کر دیا تو شاید واپسی کا سوچ لوں، پر میں جو سب کے ساتھ کر چکی ہوں اس کے بعد شاید ہی کوئی مجھے معاف کرے۔ وہ اپنی بات کہہ کر جانے کے لیے پلٹی، مگر شمس کی آواز پر اس کے قدم اپنی جگہ رک گئی۔ یہاں سے نکلنے کے بعد میں تم سے رابطہ کروں گا، آخر ہم دوست تو ہیں ہی۔ شمس کی بات پر وہ گلے سے مسکرا دی، جانے کے لیے پلٹ گئی۔ شمس وہاں کھڑا اس کو جاتا دیکھ رہا تھا جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ 5 سال بعد کیا ہوا ہاتھ بیٹا، آپ یہاں ایسے اداس کیوں بیٹھے ہیں؟ حفصہ جو بھی کچن کے کام سے فارغ ہو کر لاؤنج میں داخل ہوئی، ہاتھ کو صوفے پر منہ لٹکائے بیٹھا دیکھ کر فکر مند لہجے میں بولی، اور یہ سب کیا حال بنا رکھا ہے آپ نے اپنی بکس کا؟ یہ سب ایسے کیوں بکھری پڑی ہیں؟ اس کی نظر جب بیٹے پر ٹیبل پر بکھری پڑی ہاتھ کی بکس پر پڑی تو وہ ایک بار تھوڑا حیرانی سے بولی، یہ سب میں نے نہیں کیا مما، یہ بکس کا حال بنانے والی اینجلز ہیں۔ وہ حفصہ کے سوال کا جواب معصومیت سے دیتا ٹیبل پر بکھری ہوئی چیزوں کو اٹھانے لگا، جبکہ اس کے منہ سے اینجلز کا سن کر حفصہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ اس کی اینجلز اور کوئی نہیں، اس کی جڑواں چھوٹی بہنیں اسما اور اروا تھیں، 4 سالہ اسودہ اور اروا، جو ہر وقت اپنی شرارتوں سے اپنے 10 سالہ بڑے بھائی کو تنگ کرتی رہتی تھی۔ اور ان دونوں نے ایسا کیوں کیا؟ آپ میں نے ڈانٹا کیوں نہیں؟ یہ میں خبر لیتی ہوں ان دونوں کی، اپنے بھائی کو کون ایسے تنگ کرتا ہے؟ حفصہ اس کے ساتھ بکس سمیٹتی ہوئی تھوڑا ناراضگی سے بولی، جبکہ اس کے منہ سے اپنی اینجلز پر ڈانٹ پڑنے کا سن کر وہ تھوڑا گھبرا سا گیا۔ نہیں مما، آپ نے ڈانٹیں گا مت، دراصل وہ دونوں میرے ساتھ کھیلنا چاہتی تھی پر مجھے اسکول کا ہوم ورک کرنا تھا، بس میرے منع کرنے پر دونوں مجھ سے ناراض ہو گئی۔ اس نے فوراً ان دونوں کی سائڈ لی۔ اپنی بہنوں کی غلطی ہونے کے باوجود ان کی سائڈ لیتا دیکھ کر حفصہ بہت محبت سے اس کی طرف دیکھا۔ اپنی چھوٹی بہنوں سے بہت محبت کرتا تھا، ان کے نخرے اٹھاتا تھا، وہ دونوں ہمیشہ اسے تنگ کرتی رہتی تھی مگر وہ اف تک نہ کرتا۔ حفصہ کو آج بھی یاد ہے جب پہلی بار اس نے اپنی بہنوں کو دیکھا، اس دن ہاتھ کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ اس کی دونوں بہنوں کی فرمائش جو پوری ہو گئی تھی۔ اس دن سے آج تک وہ ایک بڑے بھائی کی طرح ان کا خیال رکھتا، حالانکہ جو خود ایک 10 سالہ بچہ تھا مگر اپنی بہنوں کے لیے وہ بڑا بھائی تھا۔ اس کی اسوا اور اروا کے لیے اتنی محبت دیکھ کر اسنف
اور حفصہ کے ساتھ ساتھ حیات صاحب کا دل مطمئن ہو جاتا تھا۔ اگر وہ دونوں کچھ غلط کر بھی دیتی تو حفصہ نے کچھ کہنے نہیں دیتا تھا۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ حدید کے بیٹے 2 سالہ اسد سے بھی بہت محبت کرتا تھا، مگر حدید نے اپنا بزنس ملک سے باہر سیٹ کر لیا، جس وجہ سے اپنے بیوی اور بیٹے کے ساتھ وہیں سیٹل ہو گیا۔ ہر دوسرے مہینے وہ سب سے ملنے آتے رہتے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں انہیں کچھ نہیں کہتی، اس لیے تمہیں اب انہیں چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو اسکول بیگ میں اچھی طرح سیٹ کرنے کے بعد وہ ادھر ادھر دیکھتی ہوئی بولی۔ ٹوسٹر صوفے کے پیچھے نظر آتی نندھی وجود کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ ہاتھ اسے روکتا ہی رہ گیا تھا۔ دونوں شرارت کر کے اپنی ماں کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے ہمیشہ ایسے ہی چھپ جاتی تھی۔ جب آپ دونوں کو مما کی ڈانٹ سے اتنا ڈر لگتا تھا، آپ دونوں اتنی شرارت کیوں کرتی ہو؟ اپنے بھائی کی بکس کیوں خراب کرتی ہو آپ دونوں؟ وہ دونوں کے نازک ہاتھوں کو تھامتی ہوئی ہاتھ کے قریب سو پر آ بیٹھی اور باری باری دونوں سے سوال کرنے لگی، جو ماں کے سخت لہجے پر ڈر رہی تھی۔ ہاتھ بھائی ہمارے ساتھ کھیلنے سے منع کر رہے تھے، اور ہمارے ساتھ کھیلنے والا اور کوئی نہیں، تو ہم کس کے ساتھ کھیلیں؟ جواب اروا کی طرف سے آیا، جو اسما کے مقابلے میں زیادہ بولتی تھی۔ آپ دونوں جانتی تھی بھی آج ہاتھ بھائی کی ٹیچر ان کے خراب بکس دیکھیں گی تو آپ کے ہاتھ بھائی کو ڈانٹ پڑے گی۔ آپ کو اچھا لگے گا جب انہیں ٹیچر انہیں ڈانٹے گی؟ وہ ان دونوں کے معصوم چہروں کو دیکھتی سوال کر رہی تھی، جس پہ ان دونوں نے اپنی گردن زور سے نفی میں ہلائی۔ تو آپ دونوں آئندہ ایسا نہیں کریں گی؟ چلو اب دونوں اچھے بچوں کی طرح جلدی سے ہاتھ بھائی سے سوری بولو۔ ان دونوں کے رخسار پر ہاتھ پھیرتی بہت محبت سے انہیں سمجھا رہی تھی۔ سوری ہاتھ بھائی، ہم دونوں اب ایسا نہیں کریں گے۔ اب تو آپ کی ٹیچر آپ کو نہیں ڈانٹیں گی نا؟ وہ دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کر ہاتھ کے سامنے کھڑی ہوئی، چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت لیے اس سے معافی مانگ رہی تھی، جس پر ہاتھ کے لیے افضل بھی مسکراتی، نہیں اب نہیں ڈانٹیں گی۔ وہ باری باری دونوں کے پھولے ہوئے گالوں کو چومتا ہوا بولا، اور دونوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ اچھا مما، ہم کھیلنے جا رہے ہیں بھائی، جب آپ کا کام ہو جائے تو آپ بھی ہمارے ساتھ کھیلنے آ جانا۔ معافی ملتے ہی دونوں وہاں رکی نہیں، اپنی بات کہتی تیزی سے وہاں نکل گئی، جبکہ حفصہ نے آواز دیتی رہ گئی تھی، بہت شرارتی ہوتی جا رہی ہے دونوں، میری تو سنتی ہی نہیں۔ ان کی تیزی اور پریشانی سے بولتے تو ہاتھ اس کی بات پر مسکرا دیا۔ ارے ہاں بیٹا ہاتھ، میں نے تم سے کل کہا تھا تم اپنی مام سے بات کر لینا، تم نے کر لی تھی نا؟ پچھلے کچھ دن سے تو میں نے کال نہیں کر رہے۔ حفصہ ایک دم سے اسے یاد آیا تو اس سے پوچھ بیٹھی۔ پچھلے 2 سال سے رباب حفصہ کے ٹچ میں تھی۔ لندن میں جانے کے 3 سال بعد وہ حفصہ کے ساتھ باقی تمام لوگوں سے معافی مانگنے کی ہمت کر پائی تھی۔ سب اسے معاف کر چکے تھے سوائے مصطفیٰ کے۔ اس نے حفصہ اور اسنیف سے اجازت لی تھی وہ اپنے بیٹے سے بات کرنے کی، جو حفصہ نے خوشی دی تھی۔ اسنیف کو جب معلوم ہوا تو اس نے اعتراض کیا، مگر حفصہ یہ کہہ کے خاموش کروا چکی تھی، وہ ہاتھ کی ماں ہونے کا حق نہیں چھین سکتے۔ وہ صرف بات کرنا چاہتی ہے، اور وہ اس سے اتنا تو کر ہی سکتی تھی۔ ٹھیک ہے مما، میں اپنا ہوم ورک کرنے کے بعد کر لوں گا۔ ہاتھ اپنی ماں سے محبت تو نہیں کرتا تھا، مگر اب اس کی عزت کرنے لگا تھا۔ وہ بھی حفصہ کی باتوں کا ہی اثر تھا، اس کے کہنے پر وہ اس سے بات بھی کر لیتا تھا۔ میرا پیارا بیٹا، اب اپنا ورک کمپلیٹ کر لو۔ ان دونوں کو دیکھ کر ذرا تمہارے ڈیڈ بھی آنے والے ہیں۔ وہ محبت سے اس کی پیشانی چومتی اپنی جگہ سے اٹھ کر لان کی طرف بڑھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کی دونوں شہزادیاں اس وقت وہیں موجود ہوں گی۔ زین بیٹا پلیز یہ دودھ فنش کر لو، مما آپ کے بابا سے بولیں گی آپ کو نیو کار لا کر دیں۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ اپنے بیٹے کو پیار سے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ وہ دودھ پی لے، مگر اس نے اب تک گلاس کو ہاتھ نہیں لگایا، جو ہی منہ پھلائے بیٹھا حورین کو بمشکل میں ڈال رہا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے دودھ نہیں پینا تو نہیں پینا، اور نہ ہی مجھے کوئی کار چاہیے۔ وہ اٹھا اس سے رخ پھیر گیا تھا، جبکہ اس کی ضدی انداز پر حورین اپنے سر پکڑ کر رہ گئی۔ 4 سالہ زین میں اس کی اور مصطفیٰ کی جان تھی۔ حفصہ کی بیٹی اروا اور اسوا 3 مہینے چھوٹا تھا، مگر اپنی حرکتوں اور باتوں کی وجہ سے وہ کہیں سے بھی 4 سال کا نہیں لگتا تھا۔ شرارتی اتنا تھا کہ پورے دن حورین کی ناک میں دم کر کے رکھتا، جبکہ ضد اور غصہ تو بالکل اپنے باپ پر گیا۔ اگر کوئی چیز پسند آ جائے تو حورین اور مصطفیٰ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا جب تک وہ اسے چیز لا کر نہیں دیتے تھے۔ کبھی کبھی تو مصطفیٰ بھی اس کی ضدی پن کی وجہ سے گھبرا جاتا، حورین کو الزام دینے لگتا ہے کہ اس کے لاڈ پیار میں سے بگاڑ دیا ہے، جبکہ حورین اس الزام پر اس کو دیکھ کر رہ جاتی، کیونکہ اتنا ضدی بنانے والا مصطفیٰ خود تھا۔ الزام دیتا تھا، تھوڑا سا تو پی لو بیٹا، آپ نے شام سے کچھ نہیں کھایا، اگر آپ دودھ نہیں پیو گے تو اسٹرانگ کیسے بنو گے؟ اس نے ایک اور بار کوشش کرنی چاہیے، مگر اس کی گردن نفی میں ہلتی دیکھ کر حورین گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ مجھے نہیں پینا کیونکہ میں آپ سے ناراض ہوں، آپ اچھی اماں نہیں ہیں۔ وہ خفا سا بولتا حورین کو بہت پیارا لگا
مگر وہ اس سے بات کرنے کس بات سے ناراض تھا وہ سمجھ نہیں پائی. آپ مما اس سے کیوں ناراض ہیں؟ اس بار سوال مصطفیٰ کی طرف سے کیا گیا ہے جو ابھی آفس سے لوٹا دونوں ماں بیٹے کو ڈھونڈتے ہوئے کچن میں داخل ہوا. مصطفیٰ کی آواز پہ حرین کے ساتھ زعیم بھی پلٹ کر آہستہ سے چلتا ہوا ان کے قریب آیا. زعیم سلپ پر بیٹھا ہوا تھا جبکہ حرین اس کے قریب دودھ کا گلاس لیے کھڑی تھی. دیکھیے نا ڈیڈ، جب بھی میں حفظہ خالہ کے جاتا ہوں تو اسوا بھائی تو ٹیم میں شامل ہو جاتی ہے تو میں اکیلا رہ جاتا ہوں کیونکہ میرا کوئی بھائی بہن نہیں ہے. اس لیے میں نے مما سے بولا تھا کہ مجھے بہت سارے بہن بھائی چاہیے، پھر میری بھی ٹیم بڑی ہوگی. مگر میری بات سنتی ہی نہیں، اس لیے میں ان سے ناراض ہوں. وہ چہرے پہ معصومیت سے تفصیل اپنی پریشانی بتا رہا تھا. اس کی بات تو مصطفیٰ اپنی مسکراہٹ کو وہ مشکل ہوگا، وہیں دوسری طرف اس کی پوری بات سمجھ آنے پر حرین نے گہرا سانس خارج کیا. پچھلے کچھ دنوں سے اسے بہن بھائی کی ایک نئی ضد لگی ہوئی تھی. اسے کتنی بار بھی سمجھا چکی تھی کہ وہ دعا کرے اللہ سے بہن بھائی دے، مگر ٹھہرا باپ کی طرح بے صبر انسان ایک بات سمجھ نہیں آتی. اب بچہ مارکیٹ میں تو ملتا نہیں ہے جو انہیں خرید کر اس کی ضد پوری کر دیتی، جو بہت بڑا مشکل مسئلہ ہے. پر میرے بیٹے کے لیے اب تم فکر مت کرو، تمہارے ڈیڈ تمہارے لیے بہن بھائی کی پوری ٹیم تیار کریں گے. وہ حرین کی گوئی کو نظر انداز کرتا گلاس اس سے ہاتھ سے لیتا اب زعیم کے سامنے کھڑا ہوا. آپ سچ کہہ رہے ڈیڈ؟ آپ اپنے باپ کی بات سن کر زعیم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا. ہاں سچ کہہ رہا ہوں، مگر اس لیے تمہیں وہ دودھ فنش کرنا ہوگا. وہ گلاس اس کی طرف بڑھاتا وہ بولا جس میں خوشی اپنے باپ کے ہاتھ سے گلاس لے کر چند سانسوں میں ختم کر چکا تھا. میں یہ بات دادوں کو بتاتا ہوں جا کر. مصطفیٰ جیسے ہی سلپ سے اترا تو بھاگتا ہوا کچن سے نکل گیا. داؤد صاحب کو دادو بلاتا تھا جو آج بھی مصطفیٰ کے ساتھ رہتے تھے. ان کا بھی مصطفیٰ کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں تھا. ہر گزرتے دن کے اس کی ضد بھی بڑھتی جا رہی ہے. خاوین خالی گلاس سنک میں رکھتی ہوئی اب اس کی جانب پلٹی جو مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ بیٹا کس کا ہے. وہ شوقی سے بولا تو حرین آنکھیں گھما کر رہ گئی. صرف میں تو اپنے باپ کا بھی باپ ہے. آج رباب آپی کا فون آیا تھا، کم سے کم ایک بار تو ان کی کال ریسیو کر لو. اس کی نظر جب سلپ پر رکھے اپنے موبائل پر پڑی تو یکدم اسے رباب کا خیال آیا جو پچھلے 2 سال سے اپنے بھائی سے بات کرنے کے لیے تڑپ رہی تھی مگر مصطفیٰ اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہ تھا. حرین نے جب اسے بتایا کہ وہ نکاح کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہے، اسے 1 سال کی بیٹی بھی ہے، جس سے سن کر مصطفیٰ کو سکون تو ملا تھا مگر اس نے ایک بار بھی اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی. رباب ہر روز امید کے ساتھ اسے کال کرتی شاید وہ اس سے بات کر لے مگر روز ہی وہ اس کی امید کو توڑ دیتا. سب اپنے گناہ کی سزا پا چکے ہیں، اب رباب کی سزا بھی ختم کر دیں. مصطفیٰ اب سدھر چکی ہے، اس کو ایک موقع دے. وہ ہر روز کی طرح اب بھی بہت آرام سے اس کو سمجھا رہی تھی. وہ دونوں اپنی زندگی میں بہت خوش تھے مگر کہیں نہ کہیں حرین کو لگتا تھا مصطفیٰ بھی کسی کی کمی محسوس کرتا ہے. وہ کس کی کمی تھی حرین اچھی طرح جانتی تھی. وہ چاہتی تھی کہ رباب کو بھی معاف کر کے اپنے پاس بلا لے. آج کل اسی کوشش میں لگی ہوئی تھی. ہم کسی کو بھی سزا دینے کا حق نہیں رکھتے مصطفیٰ، کیونکہ یہ کام اللہ کا ہے اور مجھے لگتا ہے رباب کو سزا مل چکی ہے. وہ اس کے بازو پہ ہاتھ رکھتی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی. وہ پہلی بار مصطفیٰ نے اس کے کہے لفظوں پر غور کیا. ابراہیم خان کے گناہ کی سزا اللہ نے انہیں دی ایک دردناک موت دے کر، کیونکہ انہوں نے ناحق حرین کے بابا کی جان لی تھی. شمس بھی اپنی سزا جیل میں کاٹ کر باہر نکل چکا تھا اور یہ ملک چھوڑ کر بھی چلا گیا کیونکہ اس نے رباب کے ساتھ مل کر حفصہ کے ساتھ غلط کیا. باقی رہ گئی رباب. اس کا بچہ اسے اپنی ماں نہیں سمجھتا. اس سے بڑی سزا کس کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ حرین صحیح کہہ رہی تھی. سب کو ان کے کی سزا مل چکی تو وہ کون ہوتا ہے کسی کو بھی سزا دینے والا؟ یہ سوچ آتے اس نے جیسے فیصلہ لے لیا اور آج اس فیصلہ لینے آسان ہو گیا. رباب اب جب بھی فون آئے تو اس سے کہہ دینا اس کا بھائی اس کو اپنے پاس بلا رہا ہے. مصطفیٰ کے لفظ سن کر حرین کتنے ہی لمحے بے یقینی سے اس کو دیکھتی پھر یکدم خوشی سے ہوتی اس کے سینے سے آ لگی جس پر مصطفیٰ ہولے سے مسکرا دیا. بچوں کو تیار کر دیا میں نے، میری بھی تیاری مکمل، مگر اب تمہارے سنب بھائی ابھی تک آفس سے نہیں ہے. موبائل پر حرین سے بات کرتی ہوئے آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل سے لپسٹک اٹھا کر اپنے ہونٹوں پر لگی لپسٹک کو مزید داغ کرنے لگی. اچھا ٹھیک ہے، تم بھی جا کر زعیم کو تیار کر لو، چلنے سے پہلے تمہیں کال کر دوں گی. سب لوگ ایک ساتھ جا کر ہارون بھائی کے سرپرائز دیں گے. دوسری طرف حرین کو ہدایت دیتی کال کٹ کر چکی تھی. آج ہارون کی شادی کی 2 سالگرہ تھی. عنایہ نے اپنے شوہر ہارون کے لیے ایک سرپرائز پارٹی پلان کی تھی. اس میں صرف گھر کے فرد شامل تھے. کال کر کے پوچھ لیتی آخر آج اتنی دیر کیوں ہو گئی. اپنی تیاری مکمل کرنے کے بعد جیسے ہی ڈریسنگ پر رکھا اپنا موبائل اٹھایا تبھی اس کے بیڈ روم کا دروازہ کھلا. افضل نے پلٹ کر دیکھا تو اس نے اپنے ٹائی کی نوک ڈھیلی کرتا ہوا کمرے میں داخل ہوا. اس کے چہرے کو دیکھ کر حفصہ ہولے سے مسکرا دی جس پر تھکن صاف ظاہر ہوئی. تو مجھے تو لگا
تھا کہ تم شاید پارٹی کے بارے میں بھول ہی گئے ہو۔ اتنی دیر لگا دی آنے میں اپنی ساری سنبھالتی اس کی طرف بڑھی۔ اسنیپ جو ٹیبل پر اپنا لیپ ٹاپ آفس بیگ رکھ رہا تھا حفصہ کی آواز پہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو اس کی نظروں نے پلٹنے سے انکار کر دیا۔ ڈارک ریڈ کلر کی ساری میں اس کا حسن دہک رہا تھا، بالوں کو چورے کی شکل میں قید کیا ہوا تھا، ہاتھوں میں بھری بھری لال چوڑیاں اسنیپ کے جذبات سے ہلچل مچا رہی تھیں۔ وہ کتنے ہی لمحے دم منجوت خرائص بس اسے تکتا رہا۔ مجھے لگتا ہے آج پارٹی کے بارے میں بھولنا ہی پڑے گا، اور تم بھی بھول جاؤ کہ آج کوئی پارٹی ہے۔ اس کو گہری نظروں سے دیکھتا اس کے قریب بڑھا، جبکہ حفصہ اس کی باتوں کا مطلب سمجھے بغیر اس کے لفظ سن کر حفصہ حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ایسے کیسے بھول جاؤں نایا نے اتنی تیاری کی ہوئی ہے وہاں پر، امی بھی ہمارا انتظار کر رہی، اور تم کہہ رہے ہو پارٹی بھول جائے۔ اب اس کی طرف ناراضگی سے بول رہی تھی۔ حفصہ کو لگ رہا تھا شاید وہ تھکا ہوا اس لیے جانے سے منع کر رہا ہے، جبکہ اسنیپ بڑے مزے سے اپنی بات کی وجہ سے اس کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر اس کا یوں سکون سے دیکھنا حفصہ کو غصہ دلائے گا۔ اگر تمہیں نہیں جانا تو مت جاؤ، میں بچوں کو لے کر چلی جاتی ہوں، بے فکر رہو، وہاں پر تمہارے آنے کا کوئی بہانہ بنا دوں گی۔ اس کی خاموشی پر وہ اس بار غصے سے کہتی ہوا جانے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھی، اسنیپ اتنی تیزی سے اس کو کمر سے پکڑ کر روک چکا تھا۔ یہاں تم میری بات سمجھے بغیر غصہ ہو گئی۔ وہ اپنے دونوں بازو اس کی نازک کمر کے گرد حائل کرتا ہے اسے خود سے قریب کر چکا۔ میرے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ آج تم اتنی اچھی لگ رہی ہو کہ میرا دل کر رہا ہے کہ پارٹی میں جانے کے بجائے ہم یہیں بیڈ روم میں اپنی پارٹی کرتے ہیں۔ وہ شوخی سے کہتا ہے، اس کے چہرے پہ کوئی شرارت کرنے کے لیے جیسے ہی جھکا، مگر حفصہ اس کا ارادہ بھاپ کر اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے روک چکی تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں، تم جاؤ، جلدی جا کر تیار ہو جاؤ، حرین کا دوبارہ فون آ چکا ہے۔ اس کے پلان پر پانی ڈالتی وہ اسے ہری جھنڈی دکھا چکی تھی۔ مگر کتنی ظالم ہو یار تم، ایک تو تمہیں اتنا تیار ہونا نہیں چاہیے تھا، اب تو تم ہی بتاؤ میں خود کیسے قابو رکھ پاؤں گا۔ وہ بےچارگی سے بولا تو اس کی بات پہ حفصہ بمشکل اپنی ہنسی کو مسکراہٹ کو روکا تھا۔ اسنیپ تم دن بدن بے شرم ہوتے جا رہے ہو، کچھ تو شرم کیا کرو، 3 بچوں کے باپ ہو۔ اس سب جیسے ہی اپنی طرف سے شرم دلانی چاہیے، وہ ایسے ہی تھا، اپنی باتوں اور حرکتوں سے حفصہ کو تنگ کرتا رہتا تھا۔ وہ اس کی شرارتوں پہ بس اس کو گھور کر رہ جاتی تھی کہ اگر 10 بھی بچے ہو گئے تو بھی میں اپنی بے شرمی کم نہیں کرنے والا۔ وہ اس کے بلاؤز کی ڈوری سے کھیلتا ہوا شرارت پر آمادہ ہوا، اس کی ڈوری کھلتا اب اس کی سرائی دار گردن پر جا بجا اپنا نفس چھوڑنے لگا تو حفصہ نے گھبرا کر اپنا آپ اس سے آزاد کروانا چاہا، مگر وہ اپنی گرفت مزید سخت کر چکا تھا۔ اسنیپ پلیز چھوڑو مجھے، دیر ہو رہی ہے۔ اس کی بڑھتی جسارتوں کو بمشکل بول پائی، مگر وہ اس کی حالت سے محظوظ ہوتا اس کی بیوٹی بون اپنے لب رکھ چکا تھا، اس کی گردن پر جھکا خود کو سیراب کر رہا تھا۔ حفصہ کو اسے روکنا مشکل لگ رہا تھا۔ اسنیپ پلیز، ہمیں پہلے ہی دیر ہو چکی ہے، اب مزید دیر مت کرو۔ وہ اپنی پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بولی تو اس بار اس کی آواز سنتا وہ اس سے دور ہوا۔ ایک شرط پر جاؤں گا، تمہیں اچھے سے کٹ کرنی ہوگی تاکہ مجھے انرجی مل جائے خود کو قابو میں رکھنے کی۔ اس کے سرخ لبوں پر نظریں جمائے بولا، جنہیں چھونے کے لیے اس کا دل باغی ہو رہا تھا۔ اسنیپ تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا؟ وہ رونی صورت بناتی بولی، مگر وہ بھی اسنیپ تھا، اس کی باتوں میں آنے والا نہیں۔ ٹھیک ہے، تم نہیں کر رہی تو میں خود ہی کر لیتا۔ اس کے احتجاج اور بری کو نظر انداز کرتا اس کے لبوں پر وہ لب رکھتا بقول اس کے اپنے اندر انرجی اسٹور کرنے لگا۔ ایک ہاتھ سے اس کے رخسار پر رکھے، دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر اپنی پکڑ سخت کیے وہ اس کی سانسوں کو خود میں قید کیے ہوئے تھا۔ اس کی لپسٹک کو اچھی طرح خراب کرنے کے بعد وہ اس سے دور ہوتا، چہرے پر مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسنیپ تم بہت برے ہو، تمہیں تو میں اس سے پہلے کہ حفصہ کے سینے پر مکہ مارتی، تینوں بچے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئے۔ مما ڈیڈ کب آئیں گے؟ ہم لوگ کب سے انتظار کر رہے ہیں۔ ہاتھ اپنی بہنوں کے ہاتھ تھامے بولتا اندر داخل ہوا، مگر اپنے باپ پر نظر پڑتے ہی اس کا باقی کا جملہ منہ میں ہی رہ گیا، جبکہ اپنے تینوں بچوں کو ایک ساتھ دیکھ کر اسنیپ کے چہرے پہ خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ ان تینوں کو جب بھی دیکھتا اللہ کا شکر ادا کرتا جس نے اسے اولاد جیسی نعمت سے نوازا۔ مما آپ کے چہرے پہ لپسٹک لگی ہے، آپ کو اچھے سے لپسٹک لگانے نہیں آتی۔ حفصہ جو ہاتھ کو کوئی جواب دینے لگی تھی، اروا کی بات پر اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا، جبکہ اسنیپ مسکراتا وہ اپنی دونوں بیٹیوں کو گود میں اٹھا چکا تھا۔ بیٹا آپ کی مما کو کوئی کام ٹھیک سے کرنا نہیں آتا، انہیں تھوڑا سکھانا پڑے گا۔ وہ شرارت سے اس کی طرف آنکھ دباتا بولا۔ آپ نے اسے گھور کر دیکھا تھا، تم مجھے بعد میں سکھا دینا، پہلے جا کر تم تیار ہو جاؤ، پہلے ہی تمہاری وجہ سے لیٹ ہو چکے ہیں۔ وہ آنسوؤں کو باری باری گود سے اتار کر واش روم کی طرف دھکیلنے لگی، جبکہ اس کی حرکت پہ اسنیپ ہی کرتا رہ گیا، مگر حفصہ سے واش روم بھیج کر ہی دم لیا۔ جبکہ اپنی ماں کی حرکت پہ تینوں بچے کھلا کر ہنس دیے تو حفصہ نے بھی شرارت سے ان کی آنکھ دبائی۔ زین کو سلا کر وہ اپنے بیڈ روم میں داخل ہوئی تو اس کی نرسری روم میں اٹیچ تھا۔
اس کو وقت پر سلانا بھی حرین کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا، جسے وہ کسی نہ کسی طرح حل کر ہی لیتی تھی۔ ابھی وہ چینج کرنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ اس کی نظر مصطفیٰ پر پڑی، جو روم میں موجود ٹوسٹر صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اپنی پرش صوفے کی بیک ٹیکسی لگائے وہ حرین کی موجودگی سے بے خبر آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتی اپنی نظریں اس پر ٹکائے اس کے قریب جانے لگی۔ گزرے سالوں میں وہ ایک اچھا باپ ہونے کے ساتھ ایک اچھا شوہر بھی ثابت ہوا تھا۔ حرین کے لیے اس کی محبت ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ مسکراتے اپنے شوہر کے قریب آئی، تھوڑا سا جھک کر اس کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو بہت آہستگی سے پیچھے کیا تو اس کی نازک انگلیوں کا لمس اپنی پیشانی پہ محسوس کر کے اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اپنے بیوی کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر ایک سکون سا سانس اندر اترا۔ کیا بات ہے، تھکے ہوئے لگ رہے ہو، آج بھی زیادہ کام تھا آفس میں؟ وہ اس کے رخسار کو نرمی سے چھوتی ہی بہت محبت سے بولی، پہلے تھکا ہوا تھا، مگر اب تمہیں دیکھ کر ساری تھکن دور ہو گئی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگاتا ہوا بولا اور اپنا ایک بازو اس کی کمر میں حائل کرتے ہوئے اس کے نازک وجود کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ حرین جو اس پر جھکی کھڑی تھی، مصطفیٰ کا جھٹکا دینے پہ سیدھے اس کی گود میں بیٹھی۔ میں چاہے کتنا بھی تھکا ہوا ہوں یا پریشان ہوں، تمہیں اور زمین کو دیکھ کر میری ساری تھکن پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتا ہوا بولا۔ آج بھی حرین کے بالوں سے آتی خوشبو بہت پسند تھی۔ مصطفیٰ، ویسے میرے پاس آپ کے لیے گڈ نیوز ہے، اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلتی بولی، جبکہ اس کی سن کر مصطفیٰ یکدم سیدھا ہوا۔ گڈ نیوز مطلب کہ ہم پھر سے ڈال پڑنے والا ہوں؟ سچ میں حرین ایسا ہے کہ وہ حرین کے پیر رکھتا خوشی سے چور لے میں بولا۔ حرین کی گڈ نیوز والی بات سے تو ایسے ہی پھیل گیا تھا جیسے اس کی بات پر حرین ایک گہرا سانس بھر کے لے گئی۔ باپ اور بیٹا دونوں کے دماغ میں بس ایک ہی چیز چلتی رہتی ہے۔ نئی گڈ نیوز یہ ہے کہ میں نے رباب آپی کو آپ کا جواب دیا، جسے سن کر وہ بہت خوش ہوئی، اس لیے وہ اگلے مہینے اپنے بیٹی اور شوہر کے ساتھ یہاں آ رہی ہے۔ حرین پرجوش انداز میں بول رہی تھی۔ اس کی بات سن کر مصطفیٰ کو بھی خوشی محسوس ہوئی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، پہلی بار ہماری فیملی ایک ساتھ ہوگی۔ حرین کے مصطفیٰ کے لہجے میں چھپی خوشی بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ کتنا مزہ آئے گا نا مصطفیٰ، میں نے تو سوچ لیا جب رباب آپی آئے گی تو ہم سب کہیں گھومنے بھی جائیں گے، کافی وقت ہو گیا ہے۔ آپ کی مصروفیت کی وجہ سے ہم کہیں بھی نہیں گئے۔ اسلام بھائی کو دیکھو، وہ حفظہ آپی اور بچوں کو کہیں نہ کہیں لے کر چلتے رہتے ہیں۔ وہ بڑے آرام سے اس کی گود میں بیٹھی اپنے پلان بتا رہی تھی، ساتھ شکوہ بھی کر ڈالا۔ مصطفیٰ جو اسے بولتے ہوئے یکٹک دیکھ رہا تھا، حرین کی شیوا کرنے پہ اس نے اپنی مسکراہٹ بمشکل رکائی۔ اس آنے دو رباب کو، میں اس بار تمہاری ساری شکایت دور کر دوں گا، تمہیں جہاں جہاں جانا ہے ایک لسٹ بنا لو۔ اس کو اپنی باہوں میں بھرتا شرارتی لہجے میں بولا۔ اس کی گردن پہ اپنے لب رکھ چکا تھا اس کی گستاخی پر۔ حرین اس کے باہوں میں ہلکا سا کسمسائی اور ساتھ ہی اس کی پکڑ سے آزاد ہونا چاہا، مگر اس کا ارادہ بھاپ کر وہ اس کی اپنی گرفت مضبوط کر چکا تھا۔ ویسے زین کو تم سے جو شکایت ہے اس کو دور کرنے کے بارے میں کیا ارادہ ہے تمہارا؟ وہ خمار آلود لہجے میں بولتا اس کے کان کے لوگ چھوڑنے لگا، جبکہ اس کے منہ سے زین کی شکایت والی بات سن کر حرین گڑبڑا سی گئی۔ اچھی طرح جانتی تھی وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ ویسے بھی زین کی بات سے اتفاق رکھتا ہوں، اب ہمیں اس کی بہن بھائی کی ایک کمی پوری کر دینا چاہیے۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتا اس کے لبوں پر نظریں جمائے بولا۔ حرین جو اس کی بڑھتی گستاخی سے گھبرا رہی تھی، اس کے ارادے جان کر اس کی گھبراہٹ مزید اضافہ ہوا۔ زین میں بھی چھوٹا ہے اور وہ میرا سارا دن پاگل بنا رکھتا ہے، دونوں کو کیسے سنبھال پاؤں گی؟ بہت بےچارگی سے بولی مصطفیٰ، اور اس پہ ٹوٹ کر پیار ہے۔ میں ہوں، ہم دونوں ساتھ مل کر سنبھالیں گے، وہ بہت محبت سے بولا۔ اپنی محبت کو دکھانے کے لیے اس کے لبوں پر جھک گیا، جو بار بار اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہے تھے۔ مصطفیٰ اچانک اس کی حرکت پر حرین نے مضبوطی سے اس کے بازو کو تھام لیا تھا، اس کے اوپر جھکا اپنی تھکن مٹا رہا تھا۔ اس کی لمس سے قربت اتنی کھو سی گئی تھی کہ اسے خبر بھی نہیں کہ کب اسے صوفے پر لٹا چکا تھا۔ اس کی شدتوں پر حرین کا سانس لینا جب مشکل ہوا تو اس نے نازک کپکپاتے ہاتھوں سے دور کیا۔ تو بتاؤ زین کو بہن بھائی کی ٹیم جو نکلے تیار ہو؟ پھر اس کے لبوں کو نرمی سے چھوتا ہوا بولا۔ جو حرین اس کے سینے پر زوردار مکہ مار کر جس پر مصطفیٰ مسکراتا ہوا اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ ویسے اس بار مجھے بیٹی نہیں چاہیے، مجھے بالکل تمہاری طرح ہونی چاہیے، بہت حسین معصوم، جس کا میں دیوانہ ہوں۔ وہ اس کی بیڈ پر لیٹا، پھر سے اس پر جھکا، جس پر حرین سکون سے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ بیٹا ہو یا بیٹی، جو اسے دے گا وہ خوشی خوشی قبول کر لے گی، اور دوسری طرف بہن یا بھائی کو پا کر کم از کم اس کا بیٹا اس کو سکون کی سانس تو لینے دے گا، کیونکہ اس کی ٹیم میں شامل ہونے کے لیے اس کے بعد بہن یا بھائی کو موجود ہوگا۔